إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ معزز سامعین کرام، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ قرآنی واقعات میں سے جس واقعے کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کنویں میں۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 بیٹوں سے نوازا تھا۔ 10 بیٹے ایک خاتون سے تھے اور ایک خاتون سے 2 بیٹے تھے۔ ایک خاتون سے جو 2 بیٹے تھے ان میں یوسف اور بنیامین ان کا نام تھا۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ اذ قالوا، جب ان 10 بھائیوں نے جو کہ ایک دوسری ماں سے تھے انہوں نے کیا کہا، لیوسف، یوسف و اخوہ، اور یوسف کا جو بھائی ہے، احب الی ابینا منا، ہمارے مقابلے میں، ہم 10 بھائیوں کے مقابلے میں ہمارے باپ کے نزدیک یوسف اور بنیامین یہ زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ ان دونوں کے مقابلے میں ہم جوان ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم ہٹے کٹے نوجوان ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا باپ ہم سے محبت کرے، ہم سے امیدیں وابستہ کرے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے، لیکن اس کے برعکس ہمارا باپ یوسف سے اور اس کے بھائی بنیامین سے محبت کرتا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، میرا باپ جو ہے، ہمارا باپ جو ہے یہ بہت بڑی غلطی کے اندر ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں کا یہ ان کی آپسی گفتگو کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ ان 10 بھائیوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، اگر اپنے باپ کی محبت چاہتے ہو، باپ کی نگاہ میں پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ یوسف کو قتل کر دو، یا تو یوسف کو قتل کر دو یا یوسف کو لے جا کر کے کسی چٹیل میدان کے اندر کہیں چھوڑ کر کے چلے آؤ۔ معاملہ کیا ہوگا، جب یوسف نہیں رہے گا تو تمہارا باپ مجبور ہو کر کے تم سے ہی محبت کرے گا، اس کی توجہ کا مرکز تم بن جاؤ گے۔ یوسف کو قتل کر دو یا لے جا کر کے کہیں چھوڑ کر کے چلے آؤ۔ میرے بھائی اور دوستوں، قابل غور بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں نے یوسف کے بارے میں ایسا پلان کیوں بنایا بھائی؟ دراصل یہ چیز حسد کی بنیاد پر تھی۔ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حسد ایسی بیماری ہے، ایسی برائی ہے جو انسان کو سامنے والے کے قتل پر آمادہ کرنے کو تیار کر دیتی ہے۔ اگر حسد نام کی بیماری کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ بیماری انسان کی جان تک لے سکتی ہے، لہٰذا حسد سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ان 10 بھائیوں میں سے ایک شخص کیا بول پڑتا ہے، قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ایک بھائی کہتا ہے یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ایسا کرو، یوسف کو ساتھ میں لو اور لے جا کر کے کسی کنویں کے اندر ڈال کر کے چلے آؤ۔ بھائیوں نے آپس میں گفتگو کی بات کرنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہتے ہیں کہ ابو جان کل ہم لوگ کھیلنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہم چٹیل میدان کے اندر کھیلنے جائیں گے، ایسا کریں ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیں، ہمارے ساتھ یوسف رہے گا، کھیلے گا، کودے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یوسف کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا، ان کی آپسی گفتگو کے بارے میں غالباً ان کو بھنک ملی تھی یوسف علیہ السلام کے تعلق سے۔ یعقوب علیہ السلام نے اولاً تو منع کر دیا، قال اننی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم لے کر کے جاؤ گے، یوسف سے غافل ہو جاؤ گے، چھوڑ دو گے اور کوئی بھیڑیا آئے گا یوسف کو کھا کر کے چلا جائے گا۔ بہرحال بہت اصرار کرنے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ روانہ کیا، اور جب چٹیل میدان کے اندر جاتے ہیں، جانے کے بعد انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے منصوبے کے تحت ایک کنویں کے اندر ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد قرآن حکیم کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، جب شام کا وقت ہوتا ہے تو روتے ہوئے، چلاتے ہوئے، چیختے ہوئے اور بناوٹی شکل و صورت بنا کر کے رونے دھونے والی باپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو جان یا ابانا انا ذهبنا نستبق، اے ابو جان ہم مسابقہ کر رہے تھے، آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اپنے سامان کی حفاظت کے لیے ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، فاکلہ الذئب، ہم مسابقہ کر رہے تھے، دوڑ رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے، فاکلہ الذئب، بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور اگر ہم یہ بات سچ بھی کہہ رہے ہوں تو آپ ہماری باتوں کو مانیں گے نہیں۔
یہ بات انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ بات انہوں نے رکھی۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب آئے تھے تو چہرہ بنائے ہوئے تھے، رو رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چٹیل میدان کے اندر ایک بکری کو ذبح کیا تھا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کے خون کو یوسف علیہ السلام کے کرتے سے رنگ دیا تھا، اور کرتا لا کر کے یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ رگا ہوا کرتا ہے۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یہ تمہاری اپنی گڑھی ہوئی باتیں ہیں، تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ فصبر جمیل، ایسے موقع پر صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ تاریخ اسلام میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، واقعہ افک۔ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر اما عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے ساتھ جاتی ہیں، غزوے سے جب واپس ہوتی ہیں، اس موقع پر منافقین نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹی تہمت اور جھوٹا الزام لگایا تھا۔ جب اس موقع پر اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی گئی، بات کی گئی، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اللہ کے نبی کے سامنے یہی جملہ کہا تھا کہ اس موقع پر میرے لیے واللہ لا اجد لی ولکم، اللہ کی قسم اس وقت میرے لیے اور آپ سب کے لیے یوسف علیہ السلام والی مثال ہے۔ فصبر جمیل، ایسے موقع پر صبر کرنا ہی سب سے بہتر ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال کر کے وہ بھائی چلے آتے ہیں، یعقوب علیہ السلام صبر کرتے ہیں، اور اس کے بعد کا پھر جو آگے کا جو واقعہ جو منظر ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے بات کریں گے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔